ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام دل ایک الگ دنیا لیے حاضر ہیں، اور اس سے متعلق الحمدللہ پچھلے کئی ایپیسوڈز میں ہم بہت اہم باتیں سننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ دل کی مزید کچھ حالتیں بیان کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم آگے ہم اس سلسلے کو لے کر بڑھیں گے، اور جہاں بیماریاں بیان ہوں گی آگے چل کر ہم علاج بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام کو اچھی نیتوں کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کیجیے، بلکہ اچھی نیتیں بڑھا کر آپ اس ایپیسوڈ کو دیگر عاشقان رسول تک شیئر بھی کیجیے۔ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ الکریم ایف جی این چینل کے یوٹیوب چینل پر پلے لسٹ میں جا کر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اچھی نیتیں کرتے ہیں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ دیکھیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہم نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں آخری جو دل کی حالت سنی تھی وہ تھا دل کا اندھا پن، دل کا اندھا ہو جانا اور وہ بصارت اس کی چلی جانا، اس کے اسباب اور دیگر چیزیں ہم نے سنی تھی کہ جیسے جیسے دل کا اندھا پن جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان کے لیے گناہ کرنے کا معاملہ اور آسان ہوتا چلا جاتا ہے، اور نیکی کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم دل کی جو حالت سنیں گے وہ ہے ایمان سے محروم دل۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ہم ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب کرے، ایمان پر استقامت بھی نصیب کرے۔ تو یہ وہ دل جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، ایمان سے محروم دل۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں کچھ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں مشرکین کے برے اعمال کی ایک اور قسم بیان کی گئی ہے کہ جب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ وہی تنہا معبود و مالک ہے، وہ مالک حقیقی ہے، تو منکرین آخرت کے دلوں میں ذکر خدا سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ سینوں میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، نیز تنگ دل اور پریشان ہوتے ہیں، اور ناگواری کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے ان کے غیروں کا ذکر کیا جائے، غیر اللہ کا ذکر کیا جائے،
تو اس وقت خوش ہوتے اور دلوں میں بڑی فرحت محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی جہالت اور حماقت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب سے بڑی سعادت، تمام بھلائیوں کی بنیاد اور دلوں کی ٹھنڈک ہے، جبکہ بے جان اور خسیس ان کا ذکر کرنا یہ جہالت و حماقت ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اگر ان کی سیرت ہم پڑھیں تو یہ حضرات اپنے ایمان کی حفاظت کے معاملے میں بڑے فکر مند رہا کرتے تھے، اور ان کی یہ فکر ہوتی تھی، کہ کڑن ہوتی تھی کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ آج ہم گولڈ کی، سلور کی، کیش کی، اپنے مکان کی، اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اس کی اقدامات کرتے ہیں۔ ہم واچ مین رکھتے ہیں، ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہم بٹھاتے ہیں، سیکیورٹی کے بہت سارے انتظامات ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح میری دنیاوی چیزیں ضائع ہونے سے بچ جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی وہ چیزیں کہ اگر ضائع ہو بھی گئی تو دوبارہ آ سکتی ہے، اور اگر وہ ضائع ہو بھی گئی بندہ صبر کر لے تو اجر ملتا ہے۔ لیکن ایمان جو انمول نعمت اللہ نے عطا کی ہے، انمول نعمت ایمان کی ہمیں ملی ہے، آج میں اور آپ اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو آج اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے گناہ جو ہے نا، گناہ یہ کفر کے قاصد ہیں، اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ کیا ہم نے یہ بات پہلے نہیں سنی کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے؟ اب جس کو یہ بات پہنچ گئی ہو کہ گناہ کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، اب اگر واقعی اسے اپنے ایمان سے، اپنے دین سے محبت ہے کہ میں مسلمان پیدا ہوا، مسلمان ہی مروں، رب سے مسلمان ہی ملوں، اگر یہ خواہش ہے تو پھر بندے کو چاہیے وہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرے۔ آج ہم ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے، دیگر ساری چیزوں کی حفاظت کی فکریں کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آیا کہ انہوں نے کسی نوجوان کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ تو تھا وہ نوجوان، تو پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے، کیوں الگ تھلگ رہتے ہو، لوگوں سے ملتے جلتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، حضور میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے، میرے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، کہیں میرا ایمان چھین لیا نہ جائے۔ آج گانوں کے اندر کتنے کفری اشعار شامل ہوتے ہیں، کبھی مزے لے کر گا رہے ہوتے ہیں، کبھی مزے لے کر سن رہے ہوتے ہیں، یا تائید میں سر ہلا رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ ایسے اشعار کہ جن میں دین کا، فرشتوں کا، جنت دوزخ کا، فرائض کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اب اس پر مذاق اڑانے والا خود اگر مسلمان ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اور یہ اس طرح کی باتیں فلمی ڈائلاگ میں، گانوں میں اس طرح کی اشعار شامل ہیں، اور یہ مزے لے کر اسے گا رہا ہے، سن رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر تائید میں سر ہلایا، کفر پر راضی رہا، تو اس کا اپنا ایمان کدھر جائے گا؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میرے پیر کامل، ولی کامل، شیخ کامل، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، یہ بڑی اہم ترین کتاب عطا فرمائی ہے۔ جی ہاں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، ایک کوشچن آنسر والے انداز میں امیر اہل سنت نے اس کتاب کو ریڈی کیا ہے۔ بڑی کمال کی، بڑی اہم کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں گھر گھر میں اس کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گانوں کے 35 کفری اشعار، اس رسالے کو چھوٹا سا بکلیٹ ہے، اس کو بھی آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے، پبلشنگ ڈپارٹمنٹ، مکتبۃ المدینہ سے فزیکل جا کر بھی لے سکتے ہیں، آن لائن آرڈر کر کے بھی بلوا سکتے ہیں۔ اس کتاب کو اور اس رسالے کو آپ ضرور حاصل کیجئے، اور کچھ نہ کچھ پڑھنے کا معمول بنائیے، اور دیکھیے کہ جو خائفین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، ان کے دن کیسے گزرتے تھے، ان کی راتیں کیسی گزرتی تھی، ان کا انداز زندگی کیا تھا کہ جن کے دلوں میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا نزاع کا وقت آیا تو آپ کے شاگرد اور دیگر لوگ آپ کے اس آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ اچانک صدا لگانے لگے، نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اس طرح صدا لگا رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ نہیں ابھی نہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے ارد گرد جو ہیں وہ شیاطین بیٹھے تھے، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے اے امام احمد بن حنبل، تم کو مبارک ہو کہ تم ہم سے اپنا ایمان بچا کر لے جانے میں کامیاب جا رہے ہو۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا نہیں ابھی نہیں، جب تک میرے جسم سے ایمان کی حالت میں روح نہیں نکل جاتی میں تم سے غافل نہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ سوچیں کہ نزاع کے وقت میں، کہ جس وقت بندے کو ہوش نہیں ہوتا، سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی، اس وقت امام احمد بن حنبل کا شیطان کے واروں کو سمجھ لینا، ان پر اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی، یہ کتنا بڑا انعام تھا ان پر کہ انہوں نے شیطان کے اس وار کو اس وقت سمجھ لیا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جب سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے نا، تو کسی سے بات کرنا اچھی نہیں لگتی، کوئی بات کر رہا ہو تو توجہ دینے کا دل نہیں کرتا، بلکہ ہم کہتے ہیں بھائی کچھ دیر خاموش ہو جائے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ کیوں؟ سر میں تھوڑا درد بڑھ جاتا ہے، پورا بدن اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، پھر کچھ کہنا سننا پسند نہیں ہوتا۔ بھائی جان جب روح نکالی جائے گی نا، جب نزاع کا وقت آئے گا تو رگ رگ سے روح نکالی جائے گی، کیسی تکلیف ہوگی۔ اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی کانٹے دار شاخ ہو جسے کوئی اپنی طرف پوری طاقت سے کھینچے، اور اس کے بعد پوری طاقت سے کھینچنے کے بعد چھوڑ دے، اور ایک ایک کانٹا ایک ایک رگ میں داخل ہو جائے، اور پھر اس کو اسی طرح طاقت سے کھینچا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف مرنے والے کو نزاع کے وقت ہوتی ہے جب اس کے بدن سے روح نکالی جا رہی ہوتی۔ ہاں، وہ نیک خوش نصیب جن پر اللہ کی خاص رحمت ہو تو ان کو موت ایسے آتی ہے کہ لمحے بھر میں ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، ان پر وہ نزاع کی وہ کیفیت، وہ تکلیف، وہ روح نکلنے کی تکلیف ان پر نہیں آتی، لمحے بھر میں روح قبض کر لی جاتی ہے۔ یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ لیکن خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے حفاظت کی فکر تو پیدا کریں۔ آج کے اس پرفتن دور میں، اس گئے گزرے دور میں ذرا ہم غور تو کر لیں کہ ہم کس قدر کہ دنیا کی محبت میں سر کے بالوں سے لے کر تلووں تک دھسے ہوئے ہیں۔ ایمان کی فکر، ایمان کی حفاظت کی فکر، سوچ کم اور کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ ہم ہر کسی کو سن رہے ہیں، ہر کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہر کسی کی مان رہے ہیں، علماء سے دوری، مسجد سے دوری، علم دین سے دوری، علم والوں کی صحبت سے دوری، اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی ویسی فکر نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ ناظرین اکرام، دل ایک الگ دنیا لے کر ہم چل رہے ہیں، اور دل کی ایک اور حالت میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور یہ بھی بڑی خطرناک ہے، اور یہ بیماری بھی، یعنی دل کی اگر یہ والی حالت ہو نا تو یہ بھی انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تکبر والا دل۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تکبر والا دل، یعنی جس کے دل میں تکبر ہو، ٹھیک ہے، کسی کو اپنے سے گھٹیا جانتا ہے، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، تو یہ تکبر ہے۔ اور یہ والا دل بھی بڑا غلیظ دل ہے، بڑا خبیث دل ہے، گندا دل ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ ناظرین، ایک دل وہ بھی ہے جس میں تکبر اور غرور کی بیماری بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر متکبر و جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تکبر بہت ہی بڑی بیماری ہے، برائی ہے۔ جس دل میں تکبر جڑ پکڑ لے اس دل کا خدا ہی محافظ ہے۔ آدمی کو ہمیشہ متواضع رہنا چاہیے، یعنی عاجزی کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ اچھے انسان اور مومن کی علامت ہے۔ بڑائی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ اپنے سروں کو سب سے پہلے اللہ کے آگے جھکاتے ہیں اور دل کی اس بیماری کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ جب تکبر آتا ہے نا تو سر بھی اکڑ جاتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے،
اس کی باتوں میں اکڑ آ جاتی ہے، اس کی وجود میں اکڑ دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اس کے انداز میں اکڑ دکھ رہی ہوتی ہے، تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ بندہ عاجزی اختیار کرے، ٹھیک ہے، ہمبل ہو جائے۔ پھر دوسرا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ کرے، ماتھا ٹیکے، ناک رگڑے، ہے نا، ناک ٹکائے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس سے بندے کو عاجزی ملتی ہے، اور یہ بیمار دلوں کا علاج ہے کہ جس کے دل میں خدا نہ خواستہ تکبر آ گیا ہو نا، تو یہ انداز اپنا لے تو انشاءاللہ الکریم یہ اللہ کے حضور ہاتھ باندھنا، سر جھکانا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، تکبر کا اس میں علاج ہے۔ جی ہاں، تکبر کا اس میں علاج ہے۔ کوئی علم والا علم کی وجہ سے، یا کوئی مال والا مال کی وجہ سے، یا کوئی بھی شخص اپنی کسی خوبی کی بنا پر بڑائی نہ کرے۔ بعض مرتبہ مال کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، یا جناب پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، شہرت آ گئی تو دوسروں کو اپنوں سے گھٹیا جان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تکبر کرنا شیطانی کام ہے۔ کہ آپ کو نہیں پتا آسمان دنیا پر سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ تکبر، حسد، تکبر ہوا تھا، کہ جس کی وجہ سے ابلیس راندہ درگاہ ہوا، یعنی اسے جنت سے نکال دیا گیا، اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، ہر آسمان پر اس کا الگ الگ نام تھا، کہیں عابد تھا، کہیں عارف تھا، الگ الگ نام اس کے رکھے ہوئے تھے، لیکن لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا۔ سرکش ہو گیا، نافرمان ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی بے ادبی کی، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری صلاحیتیں، سارا منصب سب تباہ و برباد ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، اور ایسا نکالا کہ اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ دل میں اس کے اندر تکبر آ گیا تھا۔ تو یہ دل جو ہے نا تکبر سے خالی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، کچھ باتیں آپ کو مزید بیان کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے، ہمیں تکبر سے بچنے کے لیے یہ بڑی کارآمد ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ نے کہیں جانے کے لیے سواری تیار کی، اس نے پہننے کے لیے کپڑے منگوائے، اور بڑی توجہ سنیے گا یہ واقعہ، لیکن وہ اسے پسند نہ آئے۔ دوسرے کپڑے منگوائے، وہ بھی اسے پسند نہ آئے۔ کئی بار ایسا کرنے کے بعد اس نے اپنے پسندیدہ کپڑے پہنے۔ اسی طرح اس نے سواری منگوائی، وہ بھی پسند نہ آئی، یہاں تک کہ اس کے پاس مختلف سواریاں لائی گئیں، تو وہ سب سے اچھی سواری پر سوار ہوا۔ اتنے میں ابلیس آیا، اس نے اس کی ناک میں پھونک ماری، تو وہ تکبر سے بھر گیا، پھر لشکر کو ساتھ لے کر چل پڑا، اور تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، یعنی اتنا تکبر میں بھر گیا تھا کہ اب لوگوں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہ تھا۔ اسی دوران ایک شخص آیا جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، اس نے سلام کیا تو بادشاہ نے جواب نہ دیا۔ دیکھیں تکبر میں جب آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے نا تو یہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، ہاتھ بھی نہیں ملاتا، لفٹ بھی نہیں کراتا، تو اس نے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا لگام چھوڑ دو، تم نے بڑی گستاخی کی ہے، بڑی بے ادبی کی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کام ہے۔ اس نے کہا میرے اترنے تک صبر کر۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی بات کرنی۔ پھر اس نے لگام کو اچھی طرح دبایا۔ بادشاہ نے کہا بول کیا کام ہے؟ اس نے کہا راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا سر جھکا کر اس کے قریب کیا، تو اس نے سر گوشی کرتے ہوئے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ یہ سننا تھا، بادشاہ کا بالکل رنگ ہی بدل گیا، زبان لڑکھڑانے لگی، اور اسے کہنے لگا مجھے اتنی مہلت تو دے دو کہ میں گھر جا کر اپنے کام مکمل کر لوں اور گھر والوں کو الوداع کہہ دوں۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ پاک کی قسم، اب تجھے اپنے مال و اسباب اور گھر والوں کو دیکھنا کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ پھر اس کی روح قبض کر لی اور وہ لکڑی کی طرح گر پڑا۔ FGN چینل کے ناظرین، پتہ کیا لگا کہ غرور و تکبر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ غرور و تکبر میں مبتلا انسان خود کو بہت بڑا،
جبکہ لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگتا ہے۔ وہیں غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر انسان اپنے سے کم مرتبے والوں کے سلام کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اسے بھی اپنے لیے توہین سمجھ رہا ہوتا ہے۔ غرور و تکبر میں مبتلا انسان کو موت اور مرنے بلکہ موت کے نام سے بھی بہت زیادہ ڈر لگنے لگتا ہے۔ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر انسان صرف دنیا کی بہتری میں ہی لگا رہتا ہے، قبر و آخرت کی تیاری اور امتحان سے ایسا شخص غافل ہو جاتا ہے۔ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر انسان کو مرتے وقت سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر انسان کو مرتے وقت ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملتی، اور غرور و تکبر میں مبتلا انسان کو مرتے وقت توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ مرتے وقت توبہ کی توفیق نہ ملنا۔ پھر ہم کسی کو کیوں اپنے سے حقیر سمجھے بھائی؟ بعض لوگ ہوتے ان کے اندر بالکل تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، کسی کے کپڑے دیکھ کر ان کو گھٹیا سمجھیں گے، کسی کو بولنا پراپر نہیں آتا، آپ کو اچھا بولنا آتا ہے، آپ جناب بولنے میں ماسٹر ہو ہیں، آپ کو بہت اچھا بولنا آتا ہے، جس کو بولنا نہیں آتا اس کو دیکھ کر حقیر سمجھ رہے ہو، کہ بولنا نہیں آتا مجھ سے بات کرتے ہو، میرے سامنے بولتے ہو۔ یہ انداز جو ہے اگر ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو ہمارا اگر تکبر کی وجہ سے برا خاتمہ ہو گیا، نعمتیں ضائع ہو گئیں، نیکیاں برباد ہو گئیں، تو کیا بنے گا؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے سے اچھا سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ دنیا میں جہاں بھی آپ سکون کی زندگی جئیں گے، کسی کے آگے بڑھنے سے آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو حسد سے بھی بچیں گے اور تکبر سے بھی بچیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا شروع کر دیں، اور یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں سوچ دی ہے، صوفیہ نے ہمیں یہی ذہن دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں لکھا کہ باطینی ممنوعات مثلاً تکبر و ریا و عجوب و حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات یعنی علاج کی ان کا علم یعنی جاننا بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم اس کے مطابق اپنا علاج جاری رکھیں گے اور اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ کبھی غریبوں کے ساتھ بھی کھا لیا کریں، غریبوں کے ساتھ بیٹھ جایا کریں، جی ہاں، غریبوں کی دعوت میں چلے جایا کریں۔ ہوتے ہیں بعض کی عادت ہوتی ہے غریبوں کے یہاں سے اگر دعوت آئے گی تو نہیں جائیں گے، اپنے سے کوئی بڑا امیر و کبیر آدمی ہوگا تو اس کے یہاں جانے کے لیے تو بالکل بے چین ہوں گے، بیمار ہوں گے تو ٹیبلٹ کھا کر جائیں گے، لیکن غریب کے یہاں جانے کا دل نہیں کرتا یار، کہاں جائیں گے، کیا پتہ کیا کھلائے گا، کہاں بٹھائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں مسلمانوں کی دلجوئی بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ تکبر جو شیطانی وصف ہے، شیطان کی عادت ہے، شیطان نے اس کی گویا کہ ابتدا کی ہے، تو شیطانی کام ہے نا یہ، حسد کرنا، تکبر کرنا، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اگر ایک بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی سے تکبر ہو جائے تو اسے اپنا علاج کرنا چاہیے۔ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے، یا ایک ہی جگہ کام کاج کرنے والوں کو آپس میں کسی کو حسد یا تکبر ہو جائے تو انہیں اپنا علاج کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ دل کے دھبے بڑھتے چلے جائیں اور ایک وقت آئے کہ یہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے یا سخت ہو جائے یا اس پر مہر لگا دی جائے اور پھر نیکیوں کی توفیق ملنا بند ہو جائے۔ اس سے پہلے ہمیں اپنے علاج کی طرف آنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، ہم ایک اور کیفیت، ایک اور حالت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ایک اور حالت یہ ہے کہ ایمان والے دل، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی خاص عطا ہے۔ کون سے دل؟ ایمان والے دل۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ، کیا ایمان والوں کے لیے، کس سے بات کی جا رہی ہے؟ ایمان والوں سے بات کی جا رہی۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائے جو نازل ہوا ہے، اور مسلمان
ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ یہی وہ آیت تھی کہ جس کو سن کر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کی تھی اور بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، دل کی ظلمت دور ہو جاتی ہے اور دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ استغفار سے دل دھل جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ توبہ سے قبل جو ہے وہ آپ سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت مبارکہ آپ نے سنی کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو نازل ہوا، اس پر آپ کا دل چوٹ کھا گیا اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی۔ اور یاد رکھیں ایسے کئی واقعات کتابوں میں لکھے ہیں اللہ والوں کے کہ جنہوں نے قرآن کریم کی آیت سنی، اور یہ آیت مبارکہ اسپیشلی اگر میں بتاؤں، اس آیت مبارکہ کو سن کر بہت ساروں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، بہت ساروں کی زندگی میں۔ ناظرین انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ایک آدھ سلسلہ ہم اس طرح بھی لے کر آئیں گے کہ قرآن کریم کی برکت سے کس طرح دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، دل کیسے قرآن کا اثر قبول کرتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کا کوئی ایپیسوڈ بھی ہم لے کر حاضر ہوں گے، لیکن یہاں میں بتاتا چلوں ایسے کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی آیت سنی، ان کا دل لرز گیا، انہوں نے توبہ کر لی، وہ توبہ پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان ولایت کا چمکتا ستارہ بنا دیا۔ جی ہاں، اللہ نے انہیں بلندی عطا فرما دی۔ تو یاد رکھیے توبہ سے بلندی ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ملتی ہے، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اسے جنت مل جاتی ہے، جہنم سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی، بڑی توجہ سنیے گا یہ واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ کیا وحی کی گئی؟ اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ آپ کہنے لگے اے اللہ پاک، پانی تو وہاں پہنچتا ہی نہیں، میں اسے کیسے دھوؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دل پانی سے نہیں، یہ تو میرے سامنے رونے سے دھلتا ہے۔ یعنی تو اگر میرے سامنے عاجزی اور آہ و زاری کرے گا تو ان آنسوؤں کے گرنے سے تیرے دل کو صاف کر دیا جائے گا۔ دل اس طرح دھلتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ آنسو باہر نکلتے ہیں لیکن اندر دل دھل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا کریں، کاروبار بیٹھ جائے، بیماری آ جائے، پیسہ ڈوب جائے، بچہ نافرمان ہو جائے، رشتہ ٹوٹ جائے، بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، دشمن پیچھے لگ جائے ہیں، یا کاروبار ترقی نہ کرے تو رونا آتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے کہ میں امت میں سب سے زیادہ برا ہوں؟ کبھی تو بندہ عاجزی کرے اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر کے، یا اللہ میں تیرا سب سے برا بندہ ہوں، حضور کی امت میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، سب سے زیادہ خطا کار ہوں۔ کبھی عاجزی کرتے ہوئے عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں، کہیں کسی جگہ پر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا، بھوکم آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرے، یا اللہ یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو راضی ہو جا، آنسو تو بہائے کبھی۔ اللہ کے خوف سے رونے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے خوف سے آنکھ سے اگر مچھر کے سر برابر بھی آنسو نکل جائے نا، اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو رونے والے بنے، کہتے ہیں نا رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، یار کسی کے بس کی بات نہیں ہے رونا۔ اللہ پاک ہمیں خوف خدا سے رونے کی توفیق عطا کرے۔ قرآن مجید میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا قلب ہو یا وہ کان لگا کر پوری حاضر دماغی کے ساتھ سن رہا ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جتنے احکام انہیں ملے ہیں ان کا مخاطب قلب ہی ہے اور دل ایمان کی جگہ ہے،
اور ہاتھ اور پیر اسلام کی جگہ ہے۔ ایمان چھپی ہوئی شے ہے جو دل میں رہتی ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان چھپی ہوئی شے ہے جس کو دل لیے ہوئے ہے، اور اسلام کھلی ہوئی شے ہے جو ہاتھ پاؤں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو سب جگہ قلب ہی مخاطب ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے نفس کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ نفس کی قیمت جنت لگا دی، لیکن دل کی قیمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ لہذا جو انسان اپنا دل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن اچھے حال میں کھڑے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے حال میں ملنے کی چاہت ہونی چاہیے۔ ہمارے دل میں یہ شوق ہو کہ میں میرے رب سے اچھی حالت میں ملوں، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ کی یاد میں رونے والے بنے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے بنے۔ مجھے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا یاد آ گئی کہ آپ کے بارے میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ جو ہے وہ پانی لٹیا میں ایک برتن میں پانی لے کر دوڑی دوڑی جا رہی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ کدھر جا رہی ہو؟ تو کہا کہ جہنم کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ کیا بات کر رہی ہو؟ کہا کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی جنت کی محبت میں عبادت کر رہا ہے، تو کوئی جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، کوئی اللہ کی محبت میں عبادت نہیں کر رہا۔ میں چاہتی ہوں لوگ اس وجہ سے نہیں کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم سے بچنا ہے اس لیے عبادت نہ کریں، بلکہ وہ اللہ کی محبت میں عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں۔ کیا انداز تھا اللہ کے نیک بندوں کا۔ ناظرین اکرام، صوفیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں سادگی کا درس ملتا ہے، ہمیں شرافت کا درس ملتا ہے، ہمیں عبادت کا درس ملتا ہے، ہمیں عاجزی کرنے کا درس ملتا ہے، ہمیں گناہ سے بچنے کا درس ملتا ہے۔ صوفی جو ہے نا ناظرین، یہ بے ضرر ہوتا ہے۔ صوفی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ اپنے قول و فعل سے، کسی انداز سے۔ ہاں، صوفی کو کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو وہ بدلہ بھی نہیں لیتا۔ اور الحمدللہ صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلنے والے، اولیاء اللہ کے ماننے والے، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ سمجھیے صوفیوں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا بھی ہمیں صوفیوں کے پیچھے چلاتی ہے، اور ہمیں یہی ذہن دیتی ہے کہ ہمیں اس انداز کو اپنانا ہے جس میں اللہ رسول کی رضا ہے، گناہ سے حفاظت ہے، جنت کی تیاری ہے، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے حفاظت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی اپنے قلب کی اصلاح کرنے کی فکر میں لگ جائیں، قلب کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں، دل کو پاک کرنے میں لگ جائیں۔ اور یاد رکھیے جیسے جیسے ایپیسوڈ آگے بڑھتے جائیں گے، آگے اور بھی بہت سی چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ سنتے جائیں، عمل کرتے جائیں، سنتے جائیں، عمل کرتے جائیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں ہم نے سنی ہوں گی، عمل کو اگر ہم تلاش کریں تو شاید وہ کہیں نظر نہ آئے۔ تو صرف سننے والے نہ بنیں، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بھی بنیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر مزید دل کی اصلاح اور دل کو سنوارنے، بہتر بنانے کے لیے کچھ اور انشاءاللہ صوفیوں کی بات کریں گے، نیک لوگوں کا ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم دل کے زنگ کو دور کرنے کے طریقے بھی سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ دیگر ایپیسوڈ بھی FGN چینل کے بڑے شاندار ہوتے ہیں، اسے بھی دیکھیے، اور دیگر عاشقان رسول کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل دار